السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ منصوبہ سبق یعنی اردو تدریس کے منصوبہ سبق کو دیکھیں گے۔ منصوبہ سبق یہ ہمارا پہلا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے ہم لوگ کسی بھی منصوبہ سبق کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے یعنی جسے ہم لوگ ابتدائیہ یا فرنٹ پیج بھی کہتے ہیں، اس کو کس طرح بنایا جائے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو ہمارا فرنٹ پیج ہوتا ہے کسی بھی منصوبہ سبق کا، اس میں کیا کیا ضروری اور اہم چیزیں شامل کرنی ہوتی ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ابتدائیہ جو ہمارا ہوگا اس میں معلم طلبہ کا نام ہوگا، یعنی کچھ بھی جو بھی معلم طلبہ ہوگا جیسے جسے اسٹوڈنٹ ٹیچر بھی کہتے ہیں اس کا یہاں پر نام ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کا کورس کون سا ہے، کورس یعنی کہ وہ بی ایڈ کر رہا ہے، ڈی ایل ایڈ کر رہا ہے یا پھر بی ٹی سی کر رہا ہے، تو اس کورس کو ہم یہاں پر بتائیں گے۔ اس کے بعد معلم طلبہ کا رول نمبر یہاں رہے گا، اور اسکول کا اگلا حصہ جو ہمارا رہے گا وہ اسکول کا نام رہے گا۔ اب اسکول کا نام یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ منصوبہ سبق جو ہم تیار کر رہے ہیں اور ہمیں اس منصوبہ سبق کی تدریس جس اسکول میں کرنی ہے اس اسکول کا یہاں پر ہمارا نام ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے یہ منصوبہ سبق کس مضمون کا تیار کیا ہے، یعنی مثال کے طور پر ہم یہاں اردو کا منصوبہ سبق دیکھ رہے ہیں تو ہم یہاں پر اردو مضمون لکھ دیں گے۔ اسی طرح اگر ہم سماجیات کا یا سوشل سائنس کا لکھ رہے ہیں، منصوبہ سبق پیش کر رہے ہیں، اس کی تدریس کے لیے ہم منصوبہ سبق تیار کر رہے ہیں تو وہ ہم یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حصہ جو ہوگا یعنی کہ ہم کس گھنٹی میں یہ منصوبہ سبق کی تدریس کریں گے۔ تو اگر مثال کے طور پر جیسے ہم پہلی گھنٹی یا پہلے پیریڈ میں ہم تدریس کے لیے جا رہے ہیں تو ہم گھنٹی پہلی بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا سال کون سا ہے، یعنی کہ ہم اگر بی ایڈ، ڈی ایل ایڈ یا بی ٹی سی جس بھی کورس میں ہم انرولڈ ہیں اس کے کس سال میں ہم یہ منصوبہ سبق کی تدریس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اندراج نمبر ہوتا ہے، یعنی اندراج نمبر انرولمنٹ نمبر بھی جسے کہتے ہیں، تو ہم انرولمنٹ نمبر اپنا یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم کون سی تاریخ کو یہ منصوبہ سبق پیش کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخ ہم یہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حصہ جو ہوگا کہ ہم نے کس جماعت کے لیے یہ منصوبہ سبق تیار کیا ہے، تو ہم نے آٹھویں جماعت کی تدریس کے لیے یہ منصوبہ سبق تیار کیا ہے، اور یہاں پر اکائی ہماری کون سی ہے، تو اکائی 7 ہے۔ اب یہ اکائی 7 جو نصابی کتاب ہے 8ویں جماعت کی، جو اردو مضمون کی نصابی کتاب ہے، اس کے ہم نے کس چیپٹر کا یہ منصوبہ سبق تیار کیا ہے، تو جو 7واں چیپٹر ہے جسے 7ویں اکائی بھی کہا گیا ہے، اس کا ہم نے یہ منصوبہ سبق تیار کیا ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا پہلا حصہ منصوبہ سبق کا، جو کہ ابتدائیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، فرنٹ پیج جسے کہتے ہیں، اور یہ فرنٹ پیج ہمارا کس طرح تیار ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے مضمون بھی یہاں پر دیکھ لیا کہ ہم مضمون اردو اور کون سی کا یہ منصوبہ سبق تیار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کون سی جماعت کا ہے، یہ سب ہم نے دیکھ لیا۔ اب جو 7ویں اکائی یا جو 7واں چیپٹر ہے نصابی کتاب میں شامل، وہ ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہم یہاں پر پیش کریں گے کہ نظم کا عنوان کیا ہے، یعنی ہمارا وہ سبق کون سا ہے، کوئی نظم ہے، کوئی نثر ہے یا کوئی کہانی ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھیں گے تو ہمارا جو عنوان ہے وہ ایک نظم ہے جگنو، جو کہ علامہ اقبال کی نظم ہے، تو ہم یہاں پر عنوان، سبق کا عنوان ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ سبق ایک نظم ہے، اور نظم کا نام جو ہے وہ ہم بریکٹ میں لکھ دیں گے کہ جگنو ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا حصہ ہوتا ہے، یہ تو ابتدائیہ یا فرنٹ پیج کے بارے میں ہو گیا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ منصوبہ سبق جب کسی بھی مضمون کا تیار کرتے ہیں تو اس میں کچھ مقاصد قائم کرنے ہوتے ہیں، اور وہ مقاصد 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے ہوتے ہیں عمومی مقاصد اور دوسرے ہوتے ہیں خصوصی مقاصد۔ اب اس میں
ہم سب سے پہلے عمومی مقاصد کے بارے میں جان لیتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرتی چلوں کہ عمومی مقاصد جو ہوتے ہیں وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں, ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ عمومی مقاصد جو ہوں گے وہ مضمون سے ہی متعلق ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر ہمارا مضمون جو ہے وہ اردو ہے, اور جو ہم نے جس سبق کا ہم نے منصوبہ سبق تیار کیا ہے وہ ایک نظم کا سبق ہے, تو اس لیے ہمارے جو مقاصد ہوں گے وہ بھی نظم کے ہی ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا مقاصد قائم کیے گئے ہیں. تو سب سے پہلا یہاں پہ مقصد ہے کہ نظم کے ذریعے طلباء کے اندر ادبی ذوق پیدا کرنا. دوسرا مقصد ہے کہ طلباء کو اردو ادب کی اہمیت و افادیت بتانا. پھر اس میں یہاں پر تیسرا مقصد ہے طلباء میں تخیل پرواز کو بلند کرنا, یعنی کہ جو اس کی سوچنے سمجھنے کی, غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اور زیادہ اس کے اندر پیدا ہو. پھر اس کے بعد ہمارا چوتھا مقصد جو ہوگا طلباء کے نظریات میں وسعت کی فراہمی کرنا, یعنی کہ جو اس کے نظریات ہیں, جو اس کا تخیل ہے, جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بس ایک حد تک ہی محدود نہ رہے, بلکہ وہ ہر طریقے سے, ہر پوائنٹ آف ویو سے اپنی بات کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے. پھر پانچواں یہاں پر مقصد ہے طلباء میں ذخیرہ الفاظ میں برتری لانا, یعنی کہ ہمارے سبق پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ ووکیبلری جو ہے اسٹوڈنٹ کی اس میں اور اضافہ کس طرح کرایا جائے. اس کے بعد ہمارا چھٹا مقصد جو ہے طلباء کے اندر بڑی بات اور مسائل کو مختصر اور دلچسپ انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت کو فروغ دینا, یعنی کہ ہم تدریس ایسی کریں گے کہ اس سے طلباء کے اندر یہ خوبی, یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ کوئی زیادہ بڑی بات ہے یا کوئی بڑا واقعہ ہے تو اس کو وہ کس طرح مختصر اور اس طرح اپنی بات کو پیش کریں کہ وہ بات دلچسپ اور مؤثر ہو, یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کرنی ہے. تو یہ تو ہمارے ہو گئے عمومی مقاصد. اب اس کے بعد ہمارے کچھ آتے ہیں خصوصی مقاصد. تو ہمارے جو خصوصی مقاصد ہوں گے, اب جیسے مثال کے طور پر خصوصی مقاصد ہمارے جو ہوں گے وہ سبق سے متعلق ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہمارا سبق جو ہے وہ ایک نظم ہے, اور وہ نظم کس شاعر کی ہے, تو وہ نظم علامہ اقبال کی ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خصوصی مقاصد میں کیا کیا مقاصد قائم کرنے ہیں. کہ سب سے پہلے طلباء جو ہیں وہ علامہ اقبال کے بارے میں جان سکیں گے, یعنی سبق جو ہے وہ نظم علامہ اقبال کی نظم ہے, تو اس لیے ہمیں یہ مقصد بھی قائم کرنا ہے کہ طلباء کو علامہ اقبال کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرنی ہے. دوسرا مقصد یہاں ہوگا کہ طلباء قدرت اور مناظر فطرت کے بارے میں جان سکیں گے. اب نظم جو ہے اس کا عنوان جگنو ہے, جیسے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک قدرتی شے ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, تو اب قدرت اور مناظر فطرت کے بارے میں بھی ان کے اندر معلومات پیدا کرنی ہے. تیسرا مقصد جو ہوگا طلباء جگنو اور پتنگا کے بارے میں فرق بتا سکیں گے, یعنی بہت سارے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور ان میں جگنو ہی ایک ایسا کیڑا کہہ لیں جسے, یا پتنگا کہہ لیں, ہوتا ہے کہ جو روشنی, یعنی قدرتی طور پر ایسا ہے کہ اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے, تو ان سب کے بارے میں طلباء فرق بھی واضح طور پر بتا سکیں, وہ تفریق کر سکیں. پھر اس کے بعد چوتھا مقصد جو ہوگا ہمارا وہ ہوگا کہ طلباء اندھیری رات میں جگنو کے چمکنے کی حسین منظر کا جائزہ لے سکیں گے, یعنی طلباء کے اندر ہم اس نظم کے ذریعے وہ ذوق پیدا کریں کہ وہ رات میں جگنو کے چمکنے کو دلچسپی سے دیکھیں اور جائزہ لیں اس کا. تو یہ ہو گئے کچھ ہمارے عمومی اور خصوصی مقاصد. اب اس کے بعد ہم منصوبہ سبق جو ہوگا ہمارا اس میں کچھ اقدامات ہوں گے, یعنی ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. پہلا حصہ یعنی کہ سب سے پہلا کالم جو ہوگا وہ ہمارے اقدامات کا ہوگا, یعنی سب سے پہلے ہم تمہید شروع کریں گے. اب یہاں پر سب سے پہلے یعنی ہم تمہید پیش کریں گے, تو تمہید میں کیا ہوگا, معلم طلباء جو ہوگا یعنی جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ہوگا اس کا کیا طرز عمل ہوگا, پھر اس کے بعد طلباء کا کیا طرز عمل ہوگا, اور یہاں پر ہمارا ایک اور حصہ یہاں پر ہمارا رہے گا, وہ جو ہوگا تختہ سیاہ کا کام ہوگا.
यानी कि तलबा का जो तर्ज अमल होगा तो उसको तख्ते अगला हिस्सा तख्ते स्याह का भी होगा। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी सबक के इब्तिदा के लिए जो उस्ताद होता है या कह लें कि जो मौलिम तलबा होगा या फिर जो स्टूडेंट टीचर होगा वो कुछ तमहीद बांधेगा। तो अब यहाँ पर तमहीद बांधने के लिए हम कुछ सवालात बच्चों से करेंगे जो कि हमारे सबक से ही मुंसलिक होंगे, यानी कि कुछ कह ले कि बेसिक सवालात होंगे जिन्हें हम सबसे पहले बच्चों को उन सवालात के ज़रिए सबक की तरफ राग़िब करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल पूछेंगे कि जैसे मिसाल के तौर पर कि अज़ीज़ बच्चों, आप लोग कीड़ा देखे हो। तो तलबा का तर्ज़ अमल जो होगा यानी कि तलबा उस पर जो रिस्पॉन्स देंगे वो कहेंगे जी सर देखे हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल मौलिम तलबा का होगा कि अच्छा तो आपने यानी कीड़ा आप लोगों ने देखा है तो कुछ कीड़ों के नाम बताएं। तो अब तलबा का जो तर्ज़ अमल होगा वो बताएंगे कि हाँ जैसे कुछ कीड़े होते हैं, चींटी होती है, तिलचट्टा होता है, मच्छर होते हैं, मधुमक्खी होती है वगैरह वगैरह, यानी कई एक कीड़ों के वो नाम बताएंगे। तो अब यहाँ पर जो मुअल्लिम तालिब इल्म होगा वो उन्हें साथ ही साथ फीडबैक भी देता जाएगा, यानी शाबाशी भी देगा कि बहुत अच्छा, शाबाश, आपने तो बहुत अच्छे जवाब दिए। तो अब वो अगला सवाल पूछेगा कि आप लोग किसी ऐसे कीड़े का नाम बता सकते हैं जो रात में चमकता है। तो तलबा रद्द अमल जो उनकी तरफ से आएगा यानी जो जवाब आएगा उसे रद्द अमल कहते हैं। वो कहेंगे कि उसे जुगनू कहते हैं, या हम एक ऐसे कीड़े के बारे में जानते हैं, ये तलबा जवाब देंगे जिसे जुगनू कहते हैं और वो रात में चमकता है। तो यहाँ पर यानी कि तमहीदी सवालात के ज़रिए मौलिम तालिब इल्म जो होगा वो बच्चों को सबक तक ले आएगा और इसी के बाद यहीं पर हमारा ऐलाने सबक हो जाएगा। यानी कि जो अगला इक़दाम हमारा होगा कि जो मौलिम तालिब इल्म होगा वो ऐलाने सबक करेगा कि शाबाश बच्चों को शाबाशी देगा और उसके बाद ऐलाने सबक करेगा कि आज हम लोग नज़्म जुगनू के अशआर को पढ़ेंगे। तो ये ऐलाने सबक करेगा और साथ ही साथ वहीं पर जो इस नज़्म जुगनू के शायर जो हैं यानी जो तख्लीक़कार हैं उनके बारे में भी साथ ही साथ मालूमात फ़राहम करेगा। और दूसरी चीज़ ये भी कि ये जो ऐलान सबक होगा ये मौलिम तलबा तख्ते स्याह पर जली हरूफ में लिख देगा, नोट कर देगा, ताकि कमरे जमाअत के हर गोशे में बैठे हुए जो तालिब इल्म हैं वो लोग बआसानी अपने सबक के उन्वान को देख सकें या नज़्म के उन्वान को देख सकें। अब इसके बाद हमारा तीसरा जो इक़दाम होगा वो बुलंद ख़ानी का होगा। यानी कि सबसे पहले मंसूबा सबक में हमने देख लिया फ्रंट पेज किस तरह तैयार करेंगे, उसके बाद हमारे उमूमी और ख़ुसूसी मक़ासिद हो गए, फिर उसके बाद हमारे जो इक़दामात हुए तदरीस के जो इक़दामात होंगे उसमें सबसे पहले मौलिम तालिब इल्म जो होगा वो तमहीदी सवालात पूछेगा, बच्चे उसका रद्द अमल देंगे। फिर इसके बाद ऐलान सबक हो जाएगा, साथ ही साथ वो शायर के बारे में भी मालूमात फ़राहम कर देगा। अब जो हमारा तीसरा इक़दाम होगा वो होगा कि बुलंद ख़ानी, जो मौलिम तालिब इल्म होगा वो बुलंद ख़ानी करेगा किसकी, इबारत की, यानी जो सबक है तदरीस जिसकी करनी है उसकी वो बुलंद ख़ानी मौलिम मुनासिब लबो लहजा में इबारत को पढ़ेगा और साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताएंगे। अब ये मुश्किल अल्फाज जो होंगे वो तख्ते स्याह पर नोट कर लिए जाएंगे और जो मौलिम तालिब इल्म होगा यानी जो स्टूडेंट टीचर होगा वो उन सब के मानी को भी बताएगा। जैसे हमने यहाँ पर तख्ते स्याह का हिस्सा हमने दिखाया है, अगले कॉलम में ये रहेगा कि वो सबसे पहले मुश्किल अल्फाज और उसके मानी को ब्लैक बोर्ड पे भी साथ साथ बुलंद ख़ानी भी होगी और मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताए जाएंगे, अल्फाज और मानी तख्ते स्याह पर लिखे जाएंगे। अब इसके बाद तलबा का तर्ज़ अमल क्या होगा, अगला इक़दाम हमारा होगा कि ये तलबा के ज़राए होंगे, यानी कि तलबा का क्या तर्ज़ अमल होगा कि
اب معلم طالب علم جو ہوگا، جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ہوگا، وہ انفرادی طور پر طلباء سے بلند آواز میں سبق کو پڑھوائے گا یا سبق کی بلند خوانی کروائے گا، اور طلباء کے تلفظ کی ادائیگی یعنی کہ کون سے لفظ کو کس طرح سے ادا کر رہے ہیں بچے، ان کی بھی جانچ کرے گا اور ان سب میں سدھار پیدا کرے گا، یعنی کہ کسی لفظ کا تلفظ اگر بچے صحیح نہیں ادا کر رہے ہیں جو طالب علم ہے تو ان سب کی بھی تصحیح کرواتا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا حصہ ہوگا تدریس کا، وہ پیشکش کا ہوگا۔ اب پیشکش میں بھی ہم دیکھیں گے کہ 3 حصے ہوں گے۔ سب سے پہلا ہوگا تدریسی نکات۔ تو تدریسی نکات میں کچھ ارتقائی سوالات بچوں سے پوچھے جائیں گے، جو معلم طلباء کا طرز عمل ہوگا، وہ اس کالم میں ہوگا۔ اس کے بعد اگلے حصے میں ہمارا ہوگا طلباء کا کیا رد عمل آئے گا۔ تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ارتقائی سوالات معلم طالب علم بچوں سے کرے گا کہ عزیز بچوں، آپ لوگوں کو اردو ادب کے بارے میں کیا پتہ ہے یا معلوم ہے؟ تو طلباء رد عمل پیش کریں گے کہ جی سر، ہمیں معلوم ہے۔ تو اب معلم طلباء کا طرز عمل جو ہوگا، یعنی کہ اب جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ہوگا اس کا اگلا سوال ہوگا، بتا سکتے ہیں کیا ہے اردو ادب؟ تو بچے اب جواب دیں گے، یعنی طالب علم جواب دیں گے، ان کا رد عمل ہوگا کہ سر، اردو ادب وہ ہے جس میں اردو قصے، کہانیاں، نظمیں وغیرہ سب ہوتے ہیں۔ تو اب یہیں پر انہیں معلم طالب علم جو ہوگا اس کا اگلا رد عمل ہوگا کہ وہ ان کے جوابات سن کر خوش ہوگا اور انہیں بہت خوب، شاباش، بہت اچھے، اس طرح کے فیڈ بیک دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا سوال وہ کرے گا کہ اچھا تو بتائیں کسی نظم کے بارے میں۔ تو بچے کئی ایک نظموں کے نام لیں گے، جیسے کہ ہمالیہ، آدمی نامہ، روٹی نامہ، اس طرح سے۔ تو معلم جو طالب علم ہوگا، یعنی جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ہوگا، وہ انہیں شاباشی دے گا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حصہ جو آئے گا وہ سبق کی تدریس کا تشریح کا حصہ ہوگا۔ تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سبق ہوگا، یعنی جس نثر کی اگر ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں، یعنی اگر ہم نثر کی تدریس کر رہے ہیں یا نظم کی تدریس کر رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں پر نوٹ کر لیں گے۔ جیسے یہاں پر اشعار، نظم جگنو جو ہے اس کے اشعار نوٹ کیے گئے ہیں کہ سناؤں تمہیں بات ایک رات کی، کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی، چمکنے سے جگنو کہ تھا ایک سما، ہوا میں اڑے جیسے چنگاریاں، پڑی ایک بچے کی ان پر نظر، پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر۔ تو اس طرح سے یہاں پر نظم کے اشعار جو ہیں وہ نوٹ کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کی تشریح جو معلم طالب علم جو ہوگا وہ ان کی تشریح پیش کرے گا، یعنی کہ یہ سبق ہمارا ہے، سبق کے اشعار ہیں، ان کے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیے گئے ہیں، جس شاعر نے اس نظم کو لکھی ہے یا جو تخلیق کار ہے اس کے بارے میں بھی جان چکے ہیں۔ تو اب ارتقائی سوالات بھی ہو چکے ہیں، تو اب اس کی تشریح بتائیں گے کہ کس طرح سے، یعنی کہ نظم کی کس طرح تشریح کرنی ہے۔ یہ حصہ ہو جائے گا، یعنی کہ سبق کی یہی جو اصل حصہ ہے کہ سبق کی تدریس اب ہو چکی۔ اب سبق کی تدریس کرنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ جو معلم طالب علم جو ہوگا، جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ہوگا، اس کو اب جانچنا بھی ہے کہ میں نے جو تدریس کمرہ جماعت میں کرائی ہے بچوں کو، اس سے بچوں کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا، کتنی چیزیں سمجھ میں آئیں، کیا نہیں سمجھ سکے بچے، یا کون سے پہلو جو رہے وہ ابھی باقی رہ گئے جن کے بارے میں ابھی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ معلم طلباء کا جو اگلا اقدام ہوگا کہ وہ کچھ اعادہ کے سوالات بچوں سے کرے گا۔ تو وہ اعادہ کے سوالات کچھ اس طرح ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر یہ جگنو نظم سے متعلق اب اعادہ کے سوالات ہیں، کیونکہ نظم کی تشریح
پڑھائی جا چکی ہے کمرہ جماعت میں، تو سوالات کرے گا کہ عزیز بچوں جگنو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ تو ظاہر سی بات ہے اب نظم جگنو کے بارے میں پڑھ چکے ہیں بچے، جگنو کے بارے میں اتنی ان کے اندر تجسس بھی پیدا کیا جا چکا کہ انہوں نے گھر جا کر جگنو بھی دیکھا، تو وہ جواب دیں گے کہ جی سر جگنو ہم نے دیکھا۔ اب یہیں پہ اعادہ کے جو سوالات ہمارے ہوں گے تو ہم منصوبہ سبق میں یعنی بچوں نے دیکھا، بچوں کی طرف سے مثبت رد عمل آیا، تو ہم یہاں پر جگنو کی تصویر بھی اپنے منصوبہ سبق میں پیش کریں گے، یا ہمارا جو بھی ٹاپک ہوگا، جو بھی ہمارا موضوع یا عنوان ہوگا، اس سے متعلق ہمارے جو بھی ٹی ایل ایم موجود ہوں گے، جو بھی ٹیچنگ لرننگ میٹیریل ہمارے موجود ہوں گے، ہم اس کو یہاں پر پیش کریں گے۔ تو اب معلم جو طالب علم ہوگا وہ بچوں کو شاباشی دے گا کہ شاباش بچوں، یہ وہ واحد کیڑا ہے جو روشنی دیتا ہے، یعنی کہ جگنو کو دکھاتے ہوئے جگنو کے بارے میں بتاتے ہوئے جو معلم طالب علم ہوگا وہ بتائے گا کہ یہی وہ واحد کیڑا ہے کہ جو روشنی دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ معلم طالب علم اب اگلی بات کیا کہے گا کہ وہ کہے گا کہ شاعر نے جگنو کی طرح نہیں بلکہ شمع کی طرح روشن ہونے کی بات کہی ہے، یعنی یہاں پر جگنو جو ہے وہ محض استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے نا شاعر نے، تو یہ معلم طالب علم بتائے گا بچوں کو کہ شاباش بچوں یہ وہ واحد کیڑا ہے جو روشنی دیتا ہے، اور شاعر نے جگنو کی طرح نہیں بلکہ شمع کی طرح روشن ہونے کی بات کہی ہے۔ اب اگلا سوال جو ہوگا وہ ہوگا کہ عزیز بچوں کیا بات ہے کہ جگنو اندھیری رات میں چمکتا ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بچے جو ہوں گے ان کو یہ معلوم ہی نہیں رہے گا، کیونکہ سبق میں یہ چیز نہیں بتائی گئی تشریح میں کہ کیا وجہ ہے کہ جگنو اندھیری رات میں چمکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا منفی رد عمل آئے گا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جگنو اندھیری رات میں کیوں چمکتا ہے۔ تو یہاں پر معلم جو طالب علم ہے اس کا طرز عمل جو ہوگا کہ وہ یہ سوال پوچھے گا کہ وہ چاندنی رات میں کیوں نہیں چمکتا، یا چاندنی رات میں نہیں چمکتا، اندھیری رات میں ہی چمکتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کو یہ معلوم نہیں ہے، تو استاد کا کیا رد عمل ہوگا کہ استاد بجائے یہ کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے بلکہ انہیں کہے کہ کوئی بات نہیں بچوں، دیکھو بچوں جگنو جو ہوتا ہے وہ چاندنی رات میں بھی، یعنی کہ اس کی اب وضاحت پیش کرے گا، وہ بھی مثبت طریقے سے، کہ بچوں کو شرمندگی بھی نہ ہو یا بچے ڈرے نہیں کہ ہم نے اب جواب نہیں دیے تو ٹیچر نے ہمیں سزا دینی ہے، بلکہ وہ مثبت طریقے سے اس کو بتائے گا کہ پیارے بچوں جگنو چاندنی رات میں بھی چمکتا ہے، مگر اس میں روشنی جو ہوتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ چاند کی روشنی میں وہ گم ہو جاتی ہے، یعنی کہ چاندنی رات میں چاند کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے یا چاند اتنا روشن ہوتا ہے کہ اس کے آگے جگنو کی روشنی جو ہوتی ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، یعنی جگنو کی روشنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی، اسی لیے شاعر نے انسان کو شمع کی طرح روشن ہونے کی بات کہی ہے۔ تو اب معلم طالب علم جو ہوگا وہ بچوں سے یہ کہے گا، تو بچوں کا جو رد عمل آئے گا وہ کہیں گے کہ جی سر ہم آپ کی بات سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال جو ہوگا معلم طالب علم کا وہ بچوں سے یہ پوچھے گا کہ شاعر نے اس نظم میں کس رات کی بات کی ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے شاعر نے اس نظم میں اندھیری رات کی بات کری ہے، تو اب یہاں پر یعنی بچوں نے مختصراً رد عمل ظاہر کیا کہ اندھیری رات کی، تو اب اس کی وضاحت پیش کرے گا معلم طالب علم کہ ہاں بچوں دراصل اندھیری رات میں جب جگنو چمکتا ہے تو منور یعنی کر دیتا ہے، رات سہانی لگنے لگتی ہے، جبکہ جگنو ایک حقیر سا کیڑا ہے، ایک معمولی سا کیڑا ہے، مگر اس کی بھی اپنی جگہ پر ایک خصوصی اہمیت ہے، یعنی ہر چیز کی اپنی جگہ پر ایک خصوصیت ہوتی ہے یا سب کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں معلم طالب علم بچوں کو سمجھائے گا۔ اب اس کے بعد یہاں پر اب دیکھتے ہیں ہم کہ تمام چیزیں تدریس کی تمام حصے جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں،
تو اب معلم طالب علم جو ہوگا وہ بچوں کے فرصت کے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کے لیے، یا بچے کتنا سمجھ سکے اس سبق سے، وہ انہیں کچھ گھر کا کام، اگلا اقدام جو ہوگا وہ معلم طالب علم بچوں کو گھر کا اقدام دے گا، اور وہاں انہیں کہے گا کہ عزیز بچوں، اگلی کلاس میں آپ لوگ علامہ اقبال کی تصویر بنا کر لائیں گے، اور انہوں نے جو نظم جگنو لکھی ہے اس کو اپنی سمجھ سے لکھ کر لائیں گے، یعنی اپنی زبان میں لکھ کر لائیں گے کہ شاعر اس نظم کے بارے میں، اس نظم میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بچوں کے گھر کا کام ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اس طرح سے ہمارا ایک چیپٹر کا یا ایک مضمون کے ایک سبق کا منصوبہ سبق جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب یہیں پر یعنی یہ منصوبہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جب منصوبہ سبق مکمل ہو جاتا ہے تو وہاں آخر میں ایک صفحہ ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں پر ہمارا جو نگراں ہوتا ہے، جو آبزرور ہوتا ہے، کہ جب ہم کمرہ جماعت میں تدریس کر رہے ہوتے ہیں، یا معلم طالب علم جو ہے وہ کمرہ جماعت میں جب تدریس کر رہا ہوتا ہے، تو نگراں اپنی رائے کے لیے یا آبزرو کرنے کے لیے یا جانچنے کے لیے کہ معلم طالب علم جو ہے وہ کس طرح تدریس کر رہا ہے، اس کی تدریس میں کون سے نکات جو ہیں وہ چھوٹ رہے ہیں، کیا چیزیں باقی رہ گئیں، کون سی کمیاں رہ گئیں، ان ساری چیزوں پر وہ غور کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس آخری حصے میں منصوبہ سبق کا جو آخری صفحہ ہوتا ہے وہاں پر نگراں اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ منصوبہ سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ منصوبہ سبق بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوگا، اور اسی طرح آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ اپنے منصوبہ سبق کو تدریس کے لیے تیار کر سکیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر اور پہلی مرتبہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ سے ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں کہ اسی طرح خرد تدریس یعنی کہ مائکرو ٹیچنگ کی بھی جو ویڈیو ہے وہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔